اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ایک ڈائیلاگ یعنی مکالمہ۔ دو یا دو سے زیادہ لوگوں کے درمیان ہونے والی بات چیت کو کہتے ہیں مکالمہ، جسے انگلش میں ڈائیلاگ کہا جاتا ہے۔ تو چلیے مل کر پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ A dialogue between friends۔ ایک ڈائیلاگ مکالمہ بٹوین درمیان فرینڈز دوست۔ A dialogue between friends یعنی دوستوں کے درمیان ہونے والا ایک مکالمہ۔ جب مکالمہ لکھا جاتا ہے تو ہر جملے سے پہلے اس شخص کا نام لکھا ہوتا ہے جس نے وہ بات کہی ہوتی ہے۔ تو پڑھتے وقت پہلے ہم اس شخص کا نام لیں گے یا اس کا نام پڑھیں گے جس نے اس جملے کو ادا کیا ہے یا بولا ہے، اور نام کے بعد یہ نشان لگا ہوتا ہے جسے کہتے ہیں کولن کا نشان۔ جیسا کہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو نقطے ایک دوسرے کے اوپر لگے ہیں، اسے کہتے ہیں کولن۔ کیا کہتے ہیں؟ کولن۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو جملہ لکھا ہے وہ اس شخص نے کہا ہے جس کا نام اس نشان سے پہلے لکھا ہے۔ لیکن اگر آپ اس مکالمے کو اپنے دوستوں کے درمیان مل کر پریکٹس کرتے ہیں، یعنی ایک گروپ میں آپ اس مکالمے کو پڑھتے ہیں، تو پھر ان ناموں کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ گروپ میں کسی مکالمے کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ گروپ کے ممبرز یا لوگ دیے گئے مکالمے میں سے ایک ایک نام کو چن لیتے ہیں اور پھر اس نام کے کردار کو ادا کرتے ہیں۔ یعنی اگر آپ میں سے ایک شخص ساجدہ بن جائے تو پھر وہ ساجدہ کے تمام ڈائیلاگز کو پڑھے گا، اور پڑھتے وقت اسے ساجدہ کا نام کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ وہ خود ساجدہ کا کردار ادا کر رہا ہوگا۔ اسی طرح سے جو شخص راہم کا کردار ادا کرے گا وہ راہم کے تمام ڈائیلاگز کو پڑھے گا، اور ان ڈائیلاگز کو اپنی اپنی باری پر پڑھا جائے گا۔ جیسا کہ سب سے پہلے باری آئے گی ساجدہ کی اور وہ پڑھے گی پہلا جملہ، اس کے بعد باری ہے راہم کی جو کہ دوسرے جملے کو پڑھے گا۔ تو اسی طرح سے اس ڈائیلاگ کو آپ اپنی کلاس میں مختلف گروپس کے اندر پریکٹس کر سکتے ہیں۔ تو چلیے اب مل کر اس ڈائیلاگ کو پڑھنے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے لکھا ہے ساجدہ کا نام، تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں کہ ساجدہ کیا کہہ رہی ہے۔ Hello, have you finished your homework؟ جب آپ کسی سے ملتے ہیں اور انہیں اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں تو انگریزی بول چال میں ہیلو کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ Have you یعنی کیا تم نے، finish مکمل کر لیا ہے، your اپنا، ہوم ورک یعنی وہ کام جو کہ اسکول سے گھر میں ختم کرنے کے لیے ملتا ہے۔ انگلش بول چال میں بھی ہوم ورک کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ ہیلو ہیو یو فنش یور ہوم ورک یعنی ہیلو کیا تم نے اپنا ہوم ورک مکمل کر لیا ہے۔ اب آگے پڑھیں گے راہم، تو اب دیکھتے ہیں کہ راہم کیا جواب دے رہا ہے۔ یس آئی ہیو، یس یعنی جی، آئی میں نے، ہیو کر لیا ہے۔ یس آئی ہیو یعنی جی میں نے کر لیا ہے۔ اب آگے پڑھیں گے ساجدہ۔ Let's go to play in the playground۔ اب ساجدہ کہہ رہی ہے لیٹس، یہ شارٹ فارم ہے لیٹس کی، یعنی چلو ہم، گو چلتے ہیں یا جاتے ہیں، ٹو پلے کھیلنے، ان میں دا پلے گراؤنڈ یعنی کھیل کا میدان۔ لیٹس گو ٹو پلے ان دا پلے گراؤنڈ یعنی چلو ہم کھیل کے میدان میں کھیلنے چلتے ہیں۔ راہم، دیکھتے ہیں کہ راہم نے کیا جواب دیا۔ Let's ask Jamal to come with us۔ Let's یعنی let us، اس کا مطلب ہے چلو ہم، ask پوچھتے ہیں، جمال to come with us، to come چلے، with ساتھ، us ہمارے۔ Let's ask Jamal to come with us یعنی چلو ہم جمال سے پوچھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ چلے۔ اب آگے پڑھیں گے ساجدہ اینڈ راہم۔
اس کا مطلب ہے کہ اب جو جملہ آ رہا ہے وہ ساجدہ اور راہم نے ایک ساتھ مل کر کہا ہے. تو اگر آپ یہ ڈائلاگ اپنے کلاس کے گروپ میں پریکٹس کر رہے ہیں تو ساجدہ اور راہم کے کردار ادا کرنے والے بچے اس آگے آنے والے جملے کو مل کر پڑھیں گے. تو چلیے مل کر جملے کو پڑھتے ہیں. جمال will you come to play with us؟ جمال will you یعنی جمال کیا تم come چلو گے to play کھیلنے with ساتھ us ہمارے. جمال will you come to play with us یعنی جمال کیا تم ہمارے ساتھ کھیلنے چلو گے. تو اس جملے کو کون دو لوگ مل کر پڑھیں گے؟ ساجدہ اور راہم، یعنی جو ساجدہ اور راہم کا کردار ادا کر رہے ہوں گے. اب آگے پڑھتے ہیں جمال. تو دیکھتے ہیں جمال نے کیا جواب دیا. یس بٹ لیٹس آسک آمنہ آلسو. یس یعنی جی، بٹ لیکن، لیٹس شارٹ فارم ہے لیٹس کی یعنی چلو ہم، آسک پوچھتے ہیں، آمنہ آلسو یعنی آمنہ سے بھی. یس بٹ لیٹس آسک آمنہ آلسو یعنی جی لیکن چلو ہم آمنہ سے بھی پوچھتے ہیں. اب آگے پڑھتے ہیں ساجدہ. Will you come to play with us؟ تو اب ساجدہ آمنہ سے پوچھ رہی ہے Will you کیا تم کم چلو گی to play کھیلنے with ساتھ us ہمارے. Will you come to play with us یعنی کیا تم ہمارے ساتھ کھیلنے چلو گی. آمنہ Yes. First let me ask امی. تو آمنہ نے جواب دیا یس جی. فرسٹ پہلے، لیٹ می آسک یعنی مجھے پوچھنے دو، امی یہ لفظ والدہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو آمنہ کہہ رہی ہے یس فرسٹ لیٹ می آسک امی یعنی جی پہلے مجھے امی سے پوچھنے دو. اب آگے پڑھیں گے آمنہ. امی may I play with my friends؟ تو اب آمنہ اپنی امی سے پوچھ رہی ہے امی may I کیا میں play کھیل سکتی ہوں with ساتھ my اپنے friends دوستوں کے. امی may I play with my friends یعنی امی کیا میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل سکتی ہوں. اور اب دیکھتے ہیں امی نے کیا جواب دیا. امی yes of course. Have fun. Yes جی of course جی ضرور. yes کا مطلب ہے جی اور of course کا ضرور، تو یہ ہو جائے گا yes of course یعنی جی ضرور. Have fun یعنی مزہ کرو. Yes of course have fun. جی ضرور مزہ کرو. تو اس طرح آمنہ کی امی نے بھی اسے اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے کی اجازت دے دی اور یہاں یہ ڈائلاگ مکمل ہو گیا ہے. چلیے اب مل کر اسے ایک مرتبہ پھر پڑھتے ہیں. آپ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھیے. A dialogue between friends. ساجدہ Hello, have you finished your homework? Rahim Yes, I have. Sajida Let's go to play in the playground. Rahim Let's ask Jamal to come with us. Sajida and Rahim Jamal, will you come to play with us? Jamal Yes, but let's ask Amna also. Sajda Will you come to play with us? Amna Yes, first let me ask Ammi. Amna Ammi, may I play with my friends? Ammi Yes, of course. Have fun. اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ سمجھ کر پڑھنے کی کوشش جاری رکھیے.